بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو، ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما تحبون اپنی پیاری چیز کو، مما اس چیز کو، تحبون جسے تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء اور جو چیز خرچ کرو گے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بہ علیم اس کو جانتا ہے۔ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز میں سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے راستے میں محبوب مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی چیز خرچ کی، کہاں خرچ کی اور کس کے لیے خرچ کی۔ جتنی محبوب اور پیاری چیز جس طرح کے مصرف میں جس قدر اخلاص اور حسن نیت سے خرچ کرو گے، اسی کے موافق اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بدلہ ملنے کی امید رکھو۔ اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کرنا چاہو تو اپنی محبوب اور عزیز ترین چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں نکالو۔ جس چیز سے بہت دل لگا ہو اس کے خرچ کرنے کا بڑا درجہ ہے۔ یوں تو ثواب میں ہر چیز ہے۔ شاید یہود و نصارہ کے ذکر میں یہ آیت اس لیے نازل فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی، جس کو تھامنے کو نبی کے تابع نہ ہوتے تھے، تو جب تک وہی اللہ کے راستے میں نہ چھوڑیں درجہ ایمان نہ پائیں گے۔ جو قرآن کے احکام کے اولین مخاطب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر واسطے کے شاگرد تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر ہر ایک نے اپنی محبوب چیز پر نظر ڈالی، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے درخواستیں کرنے لگے۔ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مسجد نبوی کے متصل ان کا باغ تھا، جس میں ایک کنواں برحا کے نام سے مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کا پانی پیتے اور آپ کو اس کا پانی بہت پسند تھا۔ یہ باغ قیمتی اور زرخیز تھا اور ان کو بھی پسند تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنے مال میں سے یہ کنواں زیادہ محبوب ہے، میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عظیم الشان ہے، مناسب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے یہ قبول کر لیا اور اقارب و چچا زاد میں تقسیم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیرات وہ نہیں جو فقراء مسکین میں دی جائے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو دینا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک گھوڑا لے کر آپ کی خدمت میں آئے اور کہا، مجھے سب سے زیادہ یہ محبوب ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا۔ زید بن حارثہ نے حیرت سے کہا، میرا ہی صدقہ میرے ہی گھر میں آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہت سے واقعات ثابت ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کی، خرچ کی۔ تو حاصل یہ ہے کہ نیکی کا کمال تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب آدمی اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بعض حضرات مفسرین کے نزدیک صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہاں صدقات سے نفلی صدقہ مراد ہے، یعنی جو دینا ہے اللہ کی راہ میں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا وہ حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا
سوائے اس کے ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو حرام کر دیا تھا اسرائیل نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر خود انہوں نے حرام کیا تھا. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ توریت نازل ہوتی. توریت کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل نے خود اپنے پہ چیزیں حرام کر لی تھیں، حالانکہ اللہ نے بنی اسرائیل پر تمام کھانے حلال رکھے تھے. قل کہہ دیجئے فاتو بالتوراۃ، لے آؤ توریت، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مختلف شریعتوں کے احکام میں فرق. یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے کہتے کہ تم اپنے کو دین ابراہیم پر کیسے بتلاتے ہو جبکہ وہ چیزیں کھاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر حرام کی تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے ہیں سب ابراہیم کے وقت میں حلال تھی. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، وہ حلال تھی جب تک توریت نازل ہوئی. بے شک توریت میں خاص بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام ہوئی ہیں، مگر ایک اونٹ توریت سے پہلے حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اس کے کھانے سے قسم کھائی تھی. ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور اس قسم کا سبب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد تھا. اس وقت نظر مانی کہ اگر صحت پاؤں تو جو چیز مجھے رغبت ہے، محبوب ہے، میں اسے چھوڑ دوں. تو ان کو یہی اونٹ کا گوشت اور دودھ بہت مرغوب تھا، سو نظر کے سبب چھوڑ دیا. اس قسم کی نظر جو تحریم حلال پر مشتمل ہے وہ ہماری شریعت میں روا نہیں ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سورہ تحریم میں رکوع نمبر 1 میں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں، لم تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں. تو اگر نظر بھی کوئی مان لے اس طرح کی، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں، شریعت محمدیہ میں، کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا اور قسم کھا لے، تو اگر ایسی قسم بھی کھائی ہے، نظر مانی ہے، تو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. پہلی آیت میں، اس آیت میں فرمایا حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یعنی محبوب چیز کے خرچ کرنے کا ذکر تھا. اور اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کی ایک محبوب چیز چھوڑ دینے کا ذکر ہے. ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ اس طرح نظر مان سکتے تھے. اور جو چیز ایک زمانے میں حلال تھی وہ بعد میں حرام ہو گئی پہلی شریعتوں میں. اگر اب اسی طرح اب شریعت محمدیہ اور پچھلی شریعتوں میں حلال اور حرام کے اعتبار سے دیکھیں تفاوت ہو، یعنی تھوڑا سا فرق نظر آئے، تو یہ کوئی انکار کی چیز نہیں. پھر آگے فرما دیا قل فاتوا بالتوراۃ، تم لے آؤ توریت، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام تھی تو لاؤ یہ مضمون خود اپنی مسلم کتاب توریت میں دکھلاؤ. اگر اس میں بھی نہ نکلا تو تمہارے جھوٹے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ یہود نے یہ زبردست چیلنج منظور نہ کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک دلیل قائم ہو گئی. فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، پھر جو کوئی افترا کرے اللہ پر جھوٹ کا، جو کوئی باندھے اللہ پر جھوٹ کہ اللہ نے حرام کی تھی یا وہ پہلے حرام تھی چیزیں اور ابھی بھی حرام ہے. من بعد ذلک، اس کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام چیزیں بنی اسرائیل پہ حلال تھی توریت کے نازل ہونے سے پہلے، سوائے ان کے جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظالم ہیں، گمراہ ہیں. پھر جو کوئی اللہ پر جھوٹ بات کہتا ہے ان سب آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھی، تو یہی لوگ
ظالم ہے۔ قل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم سب پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو ایک دین تھا، جس کا دین یکسو تھا، دین حنیف، دین اسلام۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرک۔ ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے متعلق اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں سچی سچی کھری کھری باتیں تم کو سنا دی، جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب چاہیے کہ تم بھی مسلمانوں کی طرح اصلی دین ابراہیم کی پیروی کرو اور اس کے اصول کی اتباع کرنے لگو، جن میں سب سے بڑی چیز توحید خالص تھی۔ چاہیے کہ تم بھی عزیر و مسیح اور احبار و رہبان کی پرستش چھوڑ کر پکے مسلم بن جاؤ۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک اول بیت پہلا گھر، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، وضع تعمیر کیا گیا، بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، یہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا، وہدن اور ہدایت، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں روشن واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم جیسی، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جس پتھر پہ ہیں اسے کہا جاتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے، کان آمنا، وہ ہو جاتا ہے امن والا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، من استطاع، جو کوئی استطاعت رکھے، الیہ سبیلا، اس کی طرف رستے کی۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں موجود اللہ کا گھر بیت اللہ، اس میں بہت زیادہ واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، اور جیسے اس میں جو داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، جو اس کے سفر کی خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پیچھے بھی اہل و عیال کے لیے نان نفقہ کا خرچ چھوڑے، تو اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، نہ جائے، فإن اللہ غنی، تو اللہ بے پرواہ ہے، عن العالمین جہان والوں سے۔ اس آیت مبارکہ میں دنیا کے مکانات، حتیٰ کہ تمام مساجد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ یہ شرف و فضیلت کئی وجوہ کی بنا پر ہے۔ سب عبادت گاہوں میں سچی اور بہترین عبادت گاہ ہے، برکت والی ہے، امن والی ہے، پورے جہاں کے لیے ہدایت ہے کا ذریعہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے۔ للذی ببکۃ مبارکن، وہ مکہ میں ہے مبارک گھر۔ سب سے پہلی عبادت خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے نہ ہی کوئی عبادت خانہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی شان سے کچھ بعید نہیں، انہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنے گھر سے پہلے اللہ کا گھر بنایا ہو۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ان کی تعمیر کعبہ نوح کے زمانے تک باقی تھی۔ جو طوفان آیا اس میں منہدم ہو گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا، پھر کسی حادثے میں منہدم ہوا
تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے تعمیر کیا، پھر منہدم ہوا تو عمالقہ نے تعمیر کیا، پھر منہدم ہوا تو قریش کی ایک جماعت نے تعمیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی اس میں کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے اور ایک باہر نکلنے کا، تو قریش نے مشرقی دروازے کو باقی رکھا اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ بیت اللہ کا دروازہ زمین کی سطح سے بلند کر دیا کہ ہر آدمی بآسانی اس کے اندر نہ جا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو منہدم کر کے ابراہیم کی تعمیر پر بناؤں، قریش نے جو تبدیلی کی ہے اس کو درست کر دوں، لیکن نو مسلم میں غلط خیال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے اسی حال میں چھوڑتا ہوں۔ اور دوسری فضیلت بیان کی کہ وہ مبارک ہے، اس کی برکت ظاہری بھی ہے، معنوی بھی ہے، حسی بھی ہے۔ ظاہری یہ ہے کہ اس طرح کہ مکہ اس کے آس پاس بنجر زمین کے باوجود تمام قسم کے پھل ترکاریاں وہاں رہتی ہیں اور تمام لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اور معنوی اس طرح سے بعض اہم عبادات تو صرف اللہ کے گھر کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، جیسے حج، عمرہ، اور بعض دوسری عبادات کا جیسے مسجد حرام میں جا کے کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے 1 نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں پڑھے 25 نماز، جامعہ مسجد میں ادا کرے 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر مسجد اقصی میں کوئی نماز ادا کرے تو 1000 نماز کا ثواب، اور میری مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب، اور بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں کعبے کی خصوصیتیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات، بہت سی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، جو شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، امن والا ہو جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں قتل کر سکتا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر فرمائی۔ بعض روایت میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے وقت خود بخود بلند ہو جاتا اور نیچے کے وقت نیچے ہو جاتا۔ اس پر آپ کے قدم کا ٹھہرا نشان آج تک موجود ہے۔ ظاہر ہے ایک بے حس پتھر جس میں یہ ادراک کی ضرورت کے وقت بلند و پست ہونا اور موم کی طرح نرم ہو کر قدمین کا مکمل نقش اپنے اندر لے لینا، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بیت اللہ کی دوسری خصوصیت بیان فرمائی کہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر کے یا جرم کر کے وہاں جائے تو اس کو بھی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ مجبور کیا جائے گا کہ حرم سے باہر نکلے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پر حج فرض کیا، واجب قرار دے دیا، بشرطے کہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے بچا ہوا اتنا مال ہو کہ جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے قیام کا خرچہ برداشت کر سکے اور اپنے آنے تک اہل و عیال کا بھی نان نفقہ جو واجب ہے وہ دے کر آئے۔ حج کے لغوی معنی قصد کرنے کے آتے ہیں۔ حج البیتہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ حج کے لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا اور تم گواہ ہو جو تم کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے رستے سے، من آمنا، جو ایمان لائے، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو، عوجا،
کجی، ٹیڑھا پن، تنگ کرنا، وانتم شہداء اور تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب ایک جماعت کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین وہ تم کو پھیر دیں گے تمہارے دین سے، کافر بنا دیں گے تم کو۔ پہلے سے خطاب یہود و نصارہ کو کیا جا رہا تھا، درمیان میں ان کے بعد شبہات کا جواب دیا گیا، یہاں سے پھر ان کو تنبیہ کی گئی، یعنی حق و صداقت کے واضح دلائل، قرآن کی ایسی سچی اور پاکی باتیں سننے کے بعد تمہیں کیا ہوا کہ تم اہل کتاب کہلانے کے برابر کلام اللہ اور اس کے لانے والے کے انکار پر تلے ہو؟ یاد رکھو تمہاری سب کارروائیاں اللہ کے سامنے تمہاری نیت و تدبیروں کو وہ خوب جانتا ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو تمام کا حساب لے کر چھوڑے گا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ خود ایمانی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہو، دوسروں کو بھی چاہتے ہو کہ اللہ کے راستے سے روک دو، اور جو سعید روحیں مشرف و ایمان ہو چکی ہیں ان کو اسلام کے فردی عیب بتلا کر دین اسلام سے واپس لے آؤ۔ پھر یہ حرکتیں محض جہل اور بے خبری سے نہیں کر رہے، بلکہ سمجھ بوجھ کر سیدھی باتوں کو ٹیڑھا ثابت کر کے اس فکر میں رہتے ہو۔ تمہارے اس ہیر پھیر سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مناسب وقت پر اکٹھی سزا دے گا۔ جو تم عوجاً کجی تلاش کرتے ہو، تبغونہا عوجا ٹیڑھی باتیں تلاش کرتے ہو، اور تم جانتے بھی ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ نے اہل کتاب کو یہاں تنبیہ کی، جان بوجھ کر کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ تم ان مفسدین کے باتوں میں نہ آنا، اگر ان کے اشاروں پر چلو گے تو اندیشہ ہے کہ آہستہ آہستہ نور ایمانی سے نکل کر کفر کے تاریک گڑھے میں دوبارہ نہ گر جاؤ۔ Subscribe Sukan Echo.